ہیلو علیزہ، دوسری طرف سے صالحہ کہہ رہی تھی۔ ہیلو۔ علیزہ نے گاڑی کے لاک کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر اب بھی اس ایمبولنس پر تھی جو رک گئی تھی، مگر اس کے ارد گرد پولیس اہلکاروں کا ایک لمبا چوڑا ہجوم تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس میں عمر ہوگا۔ وہ کچھ مضطرب سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، دوسری طرف سے اس نے صالحہ کو کہتے سنا۔ کس لیے؟ وہ صالحہ کی بات پر کچھ حیران ہوئی۔ اس کی نظر اب بھی ایمبولنس پر تھی جس کا پچھلا دروازہ اب کھل چکا تھا۔ عمر جہانگیر کی ڈیتھ کے لیے۔ یقین کرو، مجھے واقعی افسوس ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ ڈیتھ؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ میرے خدا! وہ ایمبولنس سے نکالے جانے والے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ اسٹریچر پر موجود سفید چادر جگہ جگہ سے خون آلود تھی۔ فوٹوگرافرز کی فلیش لائٹس، اسٹریچر کے ساتھ چلتا ہوا عباس، اس کے بہت سارے دوسرے کزنز۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، دوسرا، تیسرا، اور پھر اس نے خود کو بھاگتے پایا، پاگلوں کی طرح ہجوم کو کاٹتے۔ ایک پولیس والے نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ اس کو دھکا دیا۔ پھر اس کے کسی کزن نے اسے دیکھ لیا تھا اور دوبارہ کسی نے اسے نہیں روکا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹریچر کے سامنے آئی تھی۔ عباس نے اسے دیکھا تو اسٹریچر پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹا لیا اور چند قدم تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ علیزہ کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے ایک طرف کیا تھا۔ اسٹریچر کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب سے گزرا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھو سکتی تھی۔ سفید چادر جہاں جہاں سے زیادہ خون آلود تھی وہ اس کا سر اور چہرہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس اسٹریچر پر اس حالت میں اس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا وجود عمر کا ہو سکتا ہے، عمر جہانگیر کا۔ اس کی نظروں نے آپریشن تھیٹر تک اسٹریچر کا تعاقب کیا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر پہلی بار عباس کا چہرہ دیکھا۔ عمر؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ عباس نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ وہ بے یقینی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ایک فوٹوگرافر نے ان دونوں کی تصویر کھینچی۔ فلیش لائٹ چمکنے پر اس نے عباس کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس باسٹرڈ سے کیمرہ لے کر دھکے دے کر اسے یہاں سے نکالو، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا۔ اس باسٹرڈ سے کیمرہ لے کر دھکے دے کر اسے یہاں سے نکالو، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے چند پولیس والوں کو اس فوٹوگرافر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ عباس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ عمر نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ عمر اس طرح کیسے؟ ماؤس ذہن کے ساتھ اس نے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس نے عباس کے بازو کو اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ عمر کو اس کے موبائل پر رنگ کرنا چاہتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس نہ اس کا بیگ تھا نہ فون، گاڑی کی چابی تک نہیں تھی۔ علیزہ، اس کمرے میں چلی جاؤ، تانیہ وہاں ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عباس اسے ایک طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے موبائل دے دیں، مجھے فون کرنا ہے۔ وہ اب کسی دوسرے کوریڈور میں تھی۔ اس کا ایک اور کزن خضر علی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اور عباس کچھ کہہ رہے تھے۔ علیزہ کے لیے ان کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اب کسی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں تانیہ تھی اور اس کی فیملی کی چند دوسری خواتین بھی۔ پلیز فون دیں، اس نے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کس کو فون کرنا ہے؟ میں کر دیتا ہوں۔
عباس نے نرمی سے کہا، عمر کو۔ عباس نے تانیہ کو اشارہ کیا، جسٹ ٹیک کیئر آف ہر، یعنی اسے سنبھالو۔ تانیہ نے نرمی سے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کی۔ وہ یکدم مشتعل ہوئی۔ اس نے درستی سے تانیہ کا بازو جھٹکا۔ میں آپ سے فون مانگ رہی ہوں اور آپ میری بات نہیں سن رہے۔ عباس باہر جاتے جاتے رک گیا۔ علیزہ کی آواز بے حد بلند تھی۔ عباس نے ایک نظر دروازے کے باہر موجود ہجوم پر ڈالی۔ خضر، تم چلو، میں آتا ہوں، اس نے ساتھ کھڑے خضر سے کہا، اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازے کو آہستگی سے بند کر دیا۔ مجھے فون دیں۔ علیزہ ایک بار پھر غرائی۔ میں اسے فون کرنا چاہتی ہوں۔ جسے تم فون کرنا چاہتی ہو وہ اب نہیں ہے، پلیز تم۔ اس نے عباس کی بات کاٹ دی۔ میری بات کروا دیں اس سے، پلیز عباس بھائی، بات کروا دیں۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہے، عمر کو کچھ نہیں ہوا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس بار اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ اس کے پاس اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اسے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں نا، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے عباس بھائی۔ وہ بے ربط جملے بول رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی نہیں جانتی تھی، کیا کہنا چاہتی تھی اس سے بھی بے خبر تھی۔ عباس کے چہرے کی تھکن اور شکستگی اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی، مگر خوف؟ کیا خوف تھا اسے؟ بے یقینی؟ کیسی بے یقینی تھی؟ عباس نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ کی نظر پہلی بار اس کے بائیں ہاتھ میں پڑے سیلڈ پیکٹ پر پڑی، جس کی سیل وہ اب کھول رہا تھا۔ پیکٹ کی سیل کھولنے کے بعد اس میں موجود چیزوں کو آہستگی سے ٹیبل پر الٹ دیا۔ وہ عمر کا موبائل، گلاسز، سگریٹ کیس، لائٹر، گھڑی، والیٹ اور چند دوسری چیزیں تھیں۔ وہ کچھ چیزوں کو پہچانتی تھی، کچھ کو نہیں پہچانتی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر پڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ خون آلودہ تھیں۔ وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکی، بس دونوں ہاتھ میز پر رکھے یک ٹک انہیں دیکھتی رہی۔ وہ سب چیزیں کبھی اس شخص کی زندگی کا ایک حصہ تھیں، جسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ ان سب چیزوں پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس تھا، جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ عمر جہانگیر ختم ہو چکا تھا۔ سامنے پڑا موبائل فون اب کبھی بھی عمر کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ٹیبل پر اپنا سر ٹکا دیا اور مٹھیاں بھینچ کر روتی چلی گئی۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح چلا جائے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، بچوں کی طرح، جنونی انداز میں۔ اس لمحے اس پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا کہ اسے عمر سے کبھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ عمر سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف ایک دھوکہ اور فریب تھا جو وہ اپنے آپ کو دے رہی تھی، صرف اس خواہش اور اس امید پر کہ شاید کبھی اسے عمر سے نفرت ہو جائے، کبھی شاید کبھی۔ تانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ عباس ہونٹ بھینچے ان تمام چیزوں کو ایک بار پھر اسی لفافے کے اندر ڈال رہا تھا۔ جسٹ ریلیکس علیزہ، رونے سے وا تو نہیں جائے گا۔ تانیہ نے اس کے کندھوں پر کچھ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میرے رونے سے تو آ جاتا تھا۔ تانیہ کچھ کہہ نہ سکی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے علیزہ، میں کچھ دیر بعد تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ عباس نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ بہت سالوں کے بعد وہ یوں کسی کے سامنے رو رہی تھی، آنسوؤں کو روکنے کی کوئی ارادی یا غیر ارادی کوشش کیے بغیر۔
تم کبھی میچور نہیں ہو سکتی علیزہ، تم کبھی میچور نہیں ہو سکتی ہو۔ اس حالت میں پہلی بار اسے عمر کی اس بات کا یقین آ رہا تھا، بلکہ اس وقت یہاں بیٹھے اس کی ہر بات کا یقین آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ جذباتی تھی، وہ امیچور تھی، اور وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ان دونوں خامیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی عمر سے بہتر اسے نہیں جان سکتا تھا۔ عباس اب کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ عباس کے جسم پر موجود یونیفارم نے اسے ایک بار پھر عمر کی یاد دلائی تھی۔ کیا کچھ تھا جو اب اسے اس کی یاد نہ دلاتا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی اور یہ محبت، ایک وقت میں ایک ہی چیز ختم ہوتی ہے، دونوں نہیں۔ اور اس وقت اس کے دل میں عمر کے لیے کوئی شکایت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں تھا، اور اب زندگی میں کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ فائرنگ کی تھی کسی نے، گاڑی میں اس کا ایک گارڈ اور ڈرائیور بھی مارا گیا۔ عباس کو اس ایکسیڈنٹ کی 10 منٹ بعد ہی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ بہت اپسٹ تھا، یہاں سے خود ہیلی کاپٹر میں گیا تھا اس کی باڈی لانے کے لیے۔ میں کوشش کرتی رہی کہ تم لوگوں کو کسی طرح ٹریس آؤٹ کر لوں، مگر نہیں کر سکی۔ خود عباس نے بھی بہت کوشش کی۔ تانیہ دھیمی آواز میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ علیزہ کے لیے یہ سب اطلاعات بے معنی تھیں۔ وہ چند دنوں میں امریکہ جانے والا تھا، ایکس پاکستان لیو پر، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ علیزہ نے یکدم سر اٹھا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں چلا جاؤں گا تو تمہارے اور جنید کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو میں واقعی دوبارہ کبھی تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ میں جنید سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔ تم ہارڈ کور کریمنل ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ جس دن یہ یونیفارم اتر جائے گا اس دن تم بھی اسی طرح مارے جاؤ گے جس طرح تم دوسرے لوگوں کو مارتے ہو۔ علیزہ نے شکست خوردگی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ اس نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ کمزور اور قابل رحم کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کتنی تکلیف سے گزرا ہوگا، کتنا درد برداشت کرنا پڑا ہوگا اسے۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کون کہتا ہے کہ کسی شخص سے ایک بار محبت ہونے کے بعد اس سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں صرف محبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔ خود کو فریب دینے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں خون کی گردش کی طرح بسنے والے کا نام کس کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اسے اپنے وجود سے نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے۔ تہ در تہ اس کے اوپر دوسری محبتوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں۔ کہتے جاتے ہیں اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ دور ہوتا جاتا ہے وہ زیادہ قریب آتا جاتا ہے، اور وہ ہمارے دل اور دماغ کے اس حصے میں جا پہنچتا ہے کہ کبھی اس کو وہاں سے نکالنا پڑے تو پھر اس کے بعد ہم نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ اس کی محبت میں 16 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس سے وہ ہر بات کر لیتی تھی، بہت ساری وہ باتیں بھی جو وہ کبھی شہلا اور نانوں سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، ناز اٹھاتا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی سے اتنی ضد نہیں کی تھی، کسی کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، کسی پر چیخی چلائی بھی نہیں تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی ہر غلطی اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔
اور وہی سب کچھ جانتی تھی۔ اور اب جب وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے دنیا سے جا چکا تھا تو وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے عمر جہانگیر نہیں بن سکتا تھا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 16 سال کی عمر میں ایک بار عمر کے سامنے پارک میں روئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے کئی بار روئی تھی۔ کیا کچھ تھا جو آج اسے یاد نہیں آ رہا تھا؟ اسے پہلی بار لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، کہیں بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ پھر بھی اس کا ہونا ہی کتنا کافی تھا اس کے لیے۔ کچھ فاصلے پر موجود ایک کمرے میں عمر جہانگیر کے جسم کو کاٹنے والے سارے نشتر اسے اپنے وجود پر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے بچایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھے علیزہ سکندر کی خواہش اتنی تھی وہ اس سب کے بدلے عمر جہانگیر کو صرف ایک چیز سے بچا لے، موت سے۔